الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دوست بزرگوں، رمضان المبارک ختم ہونے جا رہا ہے. اکثر حصہ اس کا گزر گیا ہے. آخر عشرہ ہے اور آخر عشرے کا بھی اکثر حصہ گزر گیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا ہے. 21, 23, 25, 27 اور 29 یہ شبیں ہیں جن میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے. شب قدر اس امت کا ایک مخصوص تحفہ ہے جو آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے ہمیں دیا ہے. جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پچھلی امتوں کی عبادتوں کا پتہ چلا، اس لیے کہ پچھلے زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوتی تھیں. تاریخ میں آتا ہے قوم عاد ایک ایسی قوم گزری ہے جس کا بچہ 300 سال میں جا کر جوان ہوتا تھا. 900 سال میں جوان کی داڑھی میں سفید بال نہیں آتی تھی. 400 سال گزر جاتے تھے، کوئی جنازہ دیکھنے کو نہیں ملتا تھا. جب اتنی لمبی لمبی عمر والے دنیا میں آئے، اللہ کے نبی کو ایک نوجوان کی عبادت کا حال پتہ چلا کہ اس نے 1000 مہینے ایسے گزارے کہ رات کو اللہ کی عبادت کرتا تھا اور دن کو اللہ کے دین کی محنت کرتا تھا، روزہ رکھتا. رات کو شب بیدار اور دن کو روزے دار، اور اس میں بھی اللہ کے دین کی محنت، مجاہد تھا. تو آپ کو بہت زیادہ احساس ہوا کہ پچھلے نبیوں کی امتیں تو بہت جو ہے بڑی بڑی عمروں کی عبادت لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گی اور میری امت تو بہت پیچھے رہ جائے گی. اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس فکر پر شب قدر عطا فرمائی کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. اس رات میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہیں، بیت اللہ پر ایک جھنڈا ہوتا ہے اسے لگاتے ہیں. آپ کے ساتھ جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو یہ حکم ہوتا ہے کہ آج کی رات میں جو بھی مسلمان مرد ہو یا عورت دعا مانگ رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، ان کی عبادتوں میں ان کے ساتھ شریک رہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہیں. اور یہ جو حالت ہوتی ہے یہ کسی رات کے مخصوص حصے میں نہیں رہتی، بلکہ شروع سے لے کے اخیر تک ہی حتی مطلع الفجر، جب تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے اس وقت تک یہی حالت رہتی ہے. فرشتوں کا ایمان والوں کی عبادتوں میں شریک ہونا، ان کی دعاؤں پر آمین کہنا، اور اللہ تعالیٰ چند لوگوں کے علاوہ سب کی مغفرت کر دیتے ہیں. شراب کا عادی اس رات میں نہیں بخشا جاتا ہے. شراب سے مطلب ہر قسم کا نشہ. والدین کا نافرمان نہیں بخشا جاتا ہے. اسی طرح کینہ رکھنے والا، دل کے اندر کسی کی برائی رکھنے والا اس رات میں نہیں بخشا جاتا ہے. اسی طرح قطع رحمی کرنے والا اور رشتوں اور ناتوں کو توڑنے والا بھی اس رات میں نہیں بخشا جاتا ہے. ان کے علاوہ ایک عمومی مغفرت اس رات میں کی جاتی ہے، اور بے شمار اپنے بندوں کو اور بندیوں کو اللہ تعالیٰ آگ سے نجات عطا فرما کر، مغفرت کا فیصلہ فرما کر جنت کا داخلہ ان کے لیے طے فرما دیتے ہیں.
تو یہ رات ہو سکتا ہے آج کی رات ہو، ورنہ طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ اگر ایک رات بھی زندگی میں کسی کو میسر ہو گئی تو تقریباً 83 سال سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے کہ اس نے 83 سال سے زیادہ کا عرصہ اللہ کے عبادت کے اندر صرف کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی اخیر کی جو چند صورتیں ہیں وہ بھی اس امت کے لیے بڑا تحفہ ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اور قل هو اللہ احد، یہ تینوں صورتیں بہت قیمتی صورتیں ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، آؤ میں تمہیں 1/3 قرآن سناتا ہوں، یعنی 10 پارے۔ صحابہ جمع ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو قل هو اللہ احد پڑھ کر سنائی اور فرمایا قل هو اللہ احد جو ہے وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی قل هو اللہ احد کو 3 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں ایک خاص واقعے کے تحت نازل ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایک یہودی نے جادو کر دیا تھا اور آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، اور بیماری کا بہت بڑا اثر آپ کے ذہن پر پڑا تھا، آپ کے مزاج میں بھول پیدا ہو گئی تھی۔ ایک کام کر لیا ہوتا تھا، آپ کو یہ گمان ہوتا تھا کہ شاید میں نے وہ کام نہیں کیا، ایک کام نہیں کیا ہوتا تھا، آپ کو یہ گمان ہوتا تھا شاید وہ کام کر لیا ہے، بھول پیدا ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ آپ لیٹے ہوئے تھے، آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوئے، ایک آپ کے پیروں کے قریب کھڑا ہوا، ایک آپ کے سر کے قریب کھڑا ہوا، اور دونوں نے آپس میں گفتگو شروع کی۔ پیر والے نے سر والے سے پوچھا ان کو کیا ہو گیا ہے؟ سر والے نے کہا یہ مسحور ہیں، ان پر سحر اور جادو ہو گیا ہے۔ پیر والے نے کہا پھر کوئی شکل بھی ہے ان کے صحت یاب ہونے کی؟ کہ ہاں ہے۔ پھر پوچھا کہ ان پر کس نے کیا ہے اور کیسے جادو ہوا ہے؟ تو بتایا کہ فلاں یہودی نے جس کا نام لبید ابن عاصم ہے اس نے جادو کیا ہے، اور آپ کے کنگے کے دندانوں کے اندر جو بال رہ گئے تھے ان بالوں میں گرہ لگا کر فلاں کنویں کے اندر پتھر کے نیچے اس کو دبایا گیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن کریم کی یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، اور اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہاں سے آپ نکلوائیں اس بال کو، اس میں 11 گرہیں لگی ہوئی ہیں، ایک ایک گرہ کو کھولیں اور ایک ایک آیت کو اس پر دم کریں پڑھ کر۔ چنانچہ آپ نے ایسا کیا، جیسے ہی 11ویں گرہ کھلی اور 11ویں آیت آپ نے پڑھ کر دم کری، اسی وقت آپ کی طبیعت بالکل اچھی ہو گئی اور آپ بالکل صحت یاب ہو گئے۔ لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا بھی کہ آپ کو نام بتا دیا گیا ہے، آپ حکم فرمائیں جس نے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے ہم اس کی گردن اڑا دیں، اس کو سزا دے دیں، اس نے آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ آپ نے منع فرما دیا اور یوں فرمایا کہ اللہ نے مجھے صحت یابی دے دی، اللہ نے مجھے تندرستی دے دی، اور میں دوسرے کو نقصان پہنچاؤں یہ میرے لیے گوارا اور مناسب نہیں۔ آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک کہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے اپنے چہرے اور سر اور سینے پر نہیں پھیر لیا کرتے، یہاں تک کہ یہ معمول اس وقت تک رہا جب تک آپ کی وفات کا وقت قریب تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول چونکہ ہمیشہ رہا، آپ اس قابل نہیں رہے تھے، زمان مبارک سے پورے الفاظ نہیں ادا ہو پا رہے تھے، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ نے مجھے اشارہ کیا، چنانچہ میں نے ان تینوں صورتوں کو پڑھ کر آپ کی ہتھیلی پر دم کیا
اور پھر اپنے ہاتھ سے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کے چہرے اور سر پر پھیر دیا، کیونکہ آپ کے ہاتھوں میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ ہاتھ اٹھ جائے وفات سے قریب۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ میں نے اس لیے کیا کہ میں اپنے ہاتھوں پر دم کر کے بھی آپ کے اوپر پھیر سکتی تھی، لیکن اللہ کے نبی کے مبارک ہاتھوں کا بدل میرے ہاتھ نہیں ہو سکتے، اس لیے میں نے آپ کے مبارک ہاتھوں پر ہی پڑھ کر دم کیا اور پھر آپ ہی کے ہاتھوں کو آپ کے چہرے اور سر پر میں نے پھیرا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی 3 مرتبہ ان تینوں صورتوں کو رات کو پڑھ لے اور صبح پڑھ لے، فجر کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، دن کے شروع میں اور رات کے شروع میں ان کو پڑھ لے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ بھی شب قدر کی طرح ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی وہ صورتیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو ختم کیا ہے، ان کو پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور اس کی ہم کو عادت ڈالنی چاہیے۔ اس کے بعد چند باتیں مجھے اور عرض کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیے اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، ہم نے بڑے اہتمام کے ساتھ میں مساجد کو آباد کیا، نمازیں پڑھیں، قرآن سنا، قرآن پڑھا، بہت سے لوگوں نے کئی قرآن پڑھے ہوں گے، اللہ قبول فرمائے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رمضان المبارک کی جو عبادتیں ہیں وہ صرف 2 عبادتیں مخصوص ہیں، ایک روزہ دن کا اور ایک رات کی تراویح۔ رمضان المبارک ختم ہو جائیں گے اور عید کا چاند دکھ جائے گا تو یہ 2 عبادتیں تو ختم ہو جائیں گی، نہ روزہ فرض رہے گا اور نہ رات کی تراویح ضروری اور سنت رہے گی۔ لیکن جو اعمال ہم نے صبح سے شام تک رات کو اور دن میں کیے ہیں یہ سارے اعمال ہماری روزمرہ کی زندگی کے ساتھ مخصوص ہیں اور خاص ہیں۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، صدقہ اور خیرات ہے، اپنے آپ کو نیک اور اچھا بندہ بنا کر اللہ کے گھر کا عادی اور پابند بنانا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے لیے پوری زندگی کے ساتھی ہیں یہ اعمال، اس لیے ہم ان کو رمضان کے مخصوص اعمال نہ سمجھیں۔ اللہ نہ کرے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے ہی عید کا چاند دکھے ہمارے سر سے ٹوپی اتر جائے، ہمارا لباس بدل جائے، ہم بجائے اس کے کہ تراویح کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ اگلی صفوں میں آنے کی کوشش کرتے تھے، فرض نماز کے لیے نماز کی صفیں ہی ترس جائیں۔ کہاں گئے وہ نمازی جو ایک دوسرے سے لڑ کر اگلی صفوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے؟ آج صفیں خالی ہیں اور وہ دور دور تک نمازی کہیں نظر نہیں آتے۔ کوئی بھی مسجد آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ہر مسجد میں نمازی رمضان المبارک میں پورے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کسی ایک مسجد میں زیادہ نمازی ہیں تو دوسرے محلے سے آ گئے ہیں، دوسری محلے کی مسجدیں خالی ہو گئی ہیں۔ ہر محلے کی مسجد الحمدللہ پر رہتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کا اللہ سے عہد کرنا چاہیے، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ سے مانگنے والا محروم نہیں ہوتا، اللہ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم اللہ سے یہ عہد کریں، دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح نمازوں کا اور دیگر اعمال کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ساری زندگی جس طرح ہم نے رمضان المبارک میں یہ اعمال کیے ہیں۔ اگر ہم سچے دین کے پابند ہو گئے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ جس طرح اللہ نے ہر زمانے میں ایمان والوں کو سر بلند رکھا ہے، اللہ اس زمانے کے اندر بھی ایمان والوں کو سر بلند رکھیں۔ دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے حالات آپ حضرات کے سامنے ہم سے زیادہ ہیں، پورا ملک بہت زیادہ اس وقت میں حالات میں ہے، اور ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں حالات ہیں اور پوری دنیا میں ایمان والوں پر حالات ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ حالات سے متاثر ہونا یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان جب کسی خوشی کی خبر کو سنتا ہے تو اس کا چہرہ کھل جاتا ہے، اور جب کوئی غم کی خبر سنتا ہے تو اس کا چہرہ مرجھا جاتا ہے۔ لیکن اتنا متاثر ہو جانا کہ مایوسی کے درجے تک مسلمان کو یہ حالات پہنچا دیں اور یہ خبریں پہنچا دیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایمان والوں کو سربلند رکھا ہے، عزت کے ساتھ رکھا ہے،
آئندہ بھی، آج کے ان حالات میں بھی اور آئندہ آنے والے قیامت تک کے حالات میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سربلند رکھنے پر قادر ہے۔ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ اکرام کے زمانے میں، بزرگان دین، اولیاء اللہ اور تبع تابعین اور تابعین کے زمانے میں آپ کو خوب حالات معلوم ہیں اور سنتے رہتے ہیں ہم رات دن کہ چند مٹھی بھر ایمان والے تھے، لیکن اللہ نے ساری باطل طاقتوں پر ان کو غالب کر رکھا تھا۔ ساری باطل طاقتیں جو ہیں وہ کمزور تھیں اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے غالب اور سل بلند کر رکھا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی مختصر جماعتیں ہیں جو بڑی کثیر تعداد والی جماعتوں پر غالب آ گئی۔ اس لیے مایوسی کے ساتھ زندگی ہرگز نہیں گزارنا ہے، بلکہ ہمت سے کام لینا ہے، اللہ کے حکم کا پابند رہنا ہے۔ اگر یاد رکھو اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ رہی اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ رہی اور اللہ کی تائید ہمارے ساتھ رہی تو دنیا میں چاہے کوئی کچھ بھی کر لے آپ کا کچھ نہیں بگڑ سکتا۔ ہر زمانے کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے۔ کمزوری کی بات اور نقصان کی بات تو اس وقت ہے جب ہم حالات سے متاثر ہو جائیں اور غفلت ہی کی زندگی بسر کرتے رہیں، غفلت ہی کی زندگی بسر کرتے رہیں۔ اگر ہم دو کام کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرن اول میں ایمان والوں کو سربلند کیا ہے اور اخیر زمانے کے وہ حالات جن کی خبر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک زبان سے دی ہے کہ کس طرح ایمان والوں کا غلبہ ہوگا اور کیسے حالات ایمان والوں کے لیے اچھے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان موجودہ حالات میں بھی اس تاریخ کو بدل کر ایسی چیزیں پیدا کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں فرعون نے بنی اسرائیل کو بہت ستایا۔ بنی اسرائیل آخر کو یہ کہہ بیٹھے، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا عسى ربکم ان یہلک عدوکم، کہ ہم آپ کے آنے سے پہلے بھی ستائے جاتے تھے، جب آپ تشریف لے آئے اور ہم آپ پر ایمان لے آئے تب بھی ہم ستائے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے اس بات اور سوال کے جواب میں صرف ایک بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ختم کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں سر بلند کرے گا۔ اللہ تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں، تم اپنے اعمال اچھے کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے حالات بدل دے۔ حالات کو اچھا بنانے سے حالات نہیں ہوتے ہیں، میری بات بہت غور سے سمجھنا۔ حالات کو اچھا بنانے سے حالات اچھے نہیں بنتے ہیں۔ اگر حالات کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو اعمال کو اچھا بنا لیں۔ اگر اعمال اچھے ہو جائیں گے تو حالات اچھے ہو جائیں گے۔ اعمال کا اچھا بنانا ہمارے ہاتھ میں ہے اور حالات کو اچھا کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہمارے اختیار میں ہے اور جس کا ہمیں حکم ہے، ہم اگر وہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ اپنے وعدے میں بالکل سچا ہے اور حق ہے اور برحق ہے کہ اللہ وہ کرے گا اور اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا جو اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہم اپنے اعمال اچھے کریں۔ تکلیف کی بات تو یہ ہے کہ رات دن مسلمان حالات پوری دنیا کے اور ہندوستان کے اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کے باوجود غفلت کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ ہمیں غفلت سے نکلنا ہے اور بہت ہوشیار رہنا ہے۔ ہوشیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے اپنا تعلق اچھا قائم کریں، عبادت کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، اس کی فرما برداریوں کے ذریعے سے، اور گناہوں کا راستہ چھوڑیں، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ میں ہم بہادری کا ثبوت دیں اللہ کے مخلوق کے ساتھ۔ سمجھتے ہو بہادری کسے کہتے ہیں؟ بہادری اس کو نہیں کہتے کہ دشمن کو اور یا مد مقابل کو پچھاڑ دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب سوال کیا کہ بتاؤ بہادر کون ہیں، تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ہمارے نزدیک تو بہادر وہ آدمی ہے جو اپنے مد مقابل کو میدان کے اندر پچھاڑ دے اور اس کو نیچا کر دے اور خود اس کے سینے پہ چڑھ جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت میں غصے کو پی جائے،
جو تکلیف پہنچانے والے کو معاف کر دے. ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ، چاہے وہ ہمارا پڑوسی ہو، ہمارا بھائی ہو، ہمارا ایمان والا بھائی ہو، ہمارا وطنی بھائی ہو، کوئی بھی ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، ہمارے لیے ضروری ہے ہم اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ، ہم اچھے اخلاق کا ثبوت دیں. ہم جتنے اچھے اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئیں گے، پوری اسلامی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب جب ایمان والوں نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ملنے والوں کے ساتھ، اپنے شہر والوں کے ساتھ اور دنیا میں رہنے اور بسنے والوں انسانوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا ثبوت دیا، انہیں معاف کیا، درگزر کیا، ان کی غلط باتوں کو نظر انداز کیا اور ساتھ میں اللہ کے حکم کے پابند رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی محبت غیر ایمان والوں کے دلوں میں پیدا کر دی. اس لیے کہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یقلبها کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جس طرف چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے. اس لیے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ اور اپنا تعلق اللہ سے اچھا قائم کرو. دو قسم کے لوگ دنیا میں ہوتے، ایک اللہ سے اچھا تعلق قائم کر لو اور ایک اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا تعلق قائم کر لو. انشاءاللہ اللہ کی مدد ہی مدد ہے. تم اپنی آنکھوں سے اللہ کی مددوں کو اترتا ہوا دیکھو گے. نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے اور انشاءاللہ فتح تمہارے قدم چومے گی. اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ آج ہمارے نوجوان جہاں دوسرے گناہوں کی طرف ہیں، وہاں نشے کی بیماری اور نشے کے گناہ کی طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں. ماں باپ کی، اہل محلہ کی، اہل برادری کی، جو جہاں کا ذمہ دار ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نوجوان بچوں کو، اپنے گھر کے بچوں کو ایسی سوسائٹی سے محفوظ رکھے اور ایسی سوسائٹی سے ان کو دور رکھے اور ایسے لوگوں کے درمیان میں ہرگز نہ جانے دے اور ایسے مقام پر ہرگز نہ جانے دے جہاں وہ برے ماحول میں اور ان سے متاثر ہو کر اس بری بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ غیر اور دشمنان اسلام چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوان اپنی طاقت کو نشے کی بیماری میں مبتلا کر کے اپنی جان کو ختم کر دیں. یہ بہت بڑی سازش ہے. ہمیں میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اپنے نوجوان بچوں کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھنا ضروری ہے. میں عرض کر چکا ہوں، رمضان کی وہ مبارک رات جس کو شب قدر کہتے ہیں، شعبان کی وہ مبارک رات جس کو شب برات کہتے ہیں، رمضان المبارک کی قیمتی گھڑیاں جس میں لمحہ لمحہ، منٹ منٹ، سیکنڈ سیکنڈ اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح، بلکہ موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں، لیکن شراب کے عادی کی یا کسی نشہ کرنے والی کی اللہ ان گھڑیوں میں بے مغفرت نہیں فرماتے. کتنی بری بات ہے کہ رمضان کی ان مبارک گھڑیوں کے اندر بھی اس نشہ کرنے والے کی مغفرت نہ ہو. ہماری ذمہ داری ہے، ہم محلے کے اعتبار سے، برادری کے اعتبار سے، ہم جتنے چھوٹے بڑے لیول پر جو مہم چلا سکتے ہوں اور کوشش کر سکتے ہوں کہ ہمارے بچے ان چیزوں سے دور رہیں، اس کی ہمیں کوشش اور انتہائی کوشش کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ اپنے بچوں کے لیے دینی تعلیم، ماشاءاللہ اسکول بچے ہمارے جاتے ہیں اور ہم لوگ ان کی فکر کرتے ہیں. ہمارے بچے حافظ بنیں، ہمارے بچے قرآن کریم کی تعلیم سے آگاہ ہوں، اسلام کی وہ بنیادی باتیں جن کا ہر ایمان والے کو بحیثیت ایمان والا ہونے کی وجہ سے جاننا ضروری ہے، ان سے واقف ہوں. اس کے لیے ضروری ہے ہر مسجد میں بنیادی اور مضبوط مکتب قائم ہو. پڑھانے والے اگر امام صاحب ہیں اور ان کے پاس موقع اور وقت ہے تو آپ ان سے درخواست کریں وہ بچوں کو اور مکتب کو پڑھائیں، ورنہ معقول مدرس آپ رکھیں تاکہ بچے ہمارے اپنی مسجد میں، آج حالات ایسے نہیں ہیں، میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ بچے ہمارے دور اپنی نظروں سے جائیں، دور جانے میں خطرہ ہی خطرہ، فتنہ ہی فتنہ ہے ان کے لیے. ہمارے بچے جتنا آپ کی آغوش میں رہ کر، آپ سے اور گھر سے اور اپنے محلے سے قریب رہ کر تعلیم حاصل کریں گے، ہمارے بچے اتنے ہی فتنوں سے عافیت میں رہیں گے اور محفوظ رہیں گے. اس لیے اپنے بچوں کو مسجد میں بھیج کر قرآن کی بنیادی تعلیم، اسلام کی بنیادی تعلیم ان کو دلائیں. الگ سے مدرس رکھنے کی ضرورت پیش آئے تو الگ سے مدرس رکھیں. ناظرہ بھی قرآن پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں. اگر حفظ کرنے کا موقع ہو تو قرآن کا ان کو حافظ بھی بنائیں، اور حفظ اور ناظرہ کے ساتھ ساتھ اسلام کی بنیادی باتیں جن کا جاننا مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ تعلیم بھی ان کو دی جانی چاہیے، تاکہ ایک بچہ حافظ بن کر
ایک بچہ ناظرہ قرآن شریف پڑھ کر اگر کسی مدرسے اور مکتب سے جا رہا ہے تو بنیادی طور پر اپنی لائن کے دین سے حلال حرام جائز ناجائز اسی طرح اسلام کی بنیادی باتیں اس سیکھ کر وہاں سے نکلے. اس کے لیے معقول مدرس اور علماء کرام کا آپ انتخاب کریں جو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھائیں. ہم یہ سوچتے ہیں بہت کم تنخواہ کے اندر اسکولوں کی فیس دیکھو آپ کتنی ہائی لیول کی ہوتی ہے, ان کی ڈریس کا خرچہ, ان کے کورس کا خرچہ, ان کی ایڈمیشن فیس کا خرچہ, ان کا ماہانہ فیس کا خرچہ, ہزاروں لاکھوں روپے تک بعض اسکول اور کالجوں کی فیسیں چلی جاتی ہیں. اور ہم اپنے بچوں کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں, لیکن دین کی تعلیم کے لیے ہم یہ بالکل اچھے مدرس رکھیں, اچھے علماء رکھیں, اچھے حفاظ رکھیں اور ان کو معقول تنخواہ دیں. ہم کسی چیز میں کنجوسی نہیں کرتے, ہم کنجوسی کرتے ہیں امام کو تنخواہ دینے میں اور اس کی تنخواہ بڑھانے میں کنجوسی کرتے ہیں. مسجد میں لاکھوں روپیہ ایسی جگہ لگا دیتے ہیں, پیشاب خانے, وضو خانے, جس میں کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے, ٹوٹی بدلنے میں یا اس کی نالی کو صحیح کرانے میں, ٹائل لگانے میں ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں. لیکن کبھی خیال بھی نہیں آتا جو امام ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ بن رہا ہے, ہمارے اللہ کے درمیان میں ہماری بات اللہ تک پہنچا رہا ہے, کیا اس کی بھی ضرورتیں ہیں, اس کی بھی تنخواہ معقول ہونی چاہیے. جو مؤذن اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور آواز دے رہا ہے پانچوں ٹائم, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے بارے میں یہ خوشخبری سنائی ہے اطول الاعناق یوم القیامت المؤذنون, کہ مؤذن قیامت میں سب سے اونچی گردن والے ہوں گے, یہ ان کے لیے قیامت کا بہت بڑا اعزاز ہوگا. ہم ان کی معقول تنخواہ رکھیں. مسجد میں 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے رہ کر جو لوگ خدمت انجام دیتے ہیں ہم ان کو معقول تنخواہ دیں. اس معقول مدرس رکھیں مکتب کے اندر اور مدرسوں کے اندر تاکہ وہ یکسوئی کے ساتھ ہمارے بچوں کو, اگر آپ کسی جانور کو لا کر اپنے گھر میں باندھتے ہیں اور اس کو پورا چارہ کھانا دانا پانی کا انتظام کرتے ہیں, جانور کے آگے دوسرا آدمی اگر کوئی پلیٹ کرتا بھی ہے اور جانور کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو وہ کبھی ادھر منہ نہیں کرتا ہے. لیکن جانور اگر بھوکا رہ جاتا ہے, پیاسا رہ جاتا ہے تو کبھی کسی کے ٹھیلے پر منہ مارتا ہے, کبھی کسی کے دسترخوان پر منہ مارتا ہے. یہ وہ جانور کرتا ہے جس کا پیٹ بھوکا ہوتا ہے, جس کی پورتی اس کے کھانے سے اس کے مالک کے گھر سے نہیں ہو پاتی. جب آپ اپنے مدرسین کو اور ائمہ کو معقول تنخواہ دیں گے تو انشاءاللہ وہ یکسوئی کے ساتھ آپ کے بچوں کی تعلیم میں منہمک رہیں گے اور آپ کے بچوں کی تعلیم کو یکسوئی کے ساتھ دے سکیں گے. انشاءاللہ ہمارے محلے سے ایک وقت ایسا آئے گا حافظ قرآن بن کر, عالم دین بن کر اللہ چاہے گا تو نکلیں گے. آپ قرن اول کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو, مسجدوں کے اندر حلقے لگتے تھے, بڑے بڑے علماء اکرام حدیث کا درس, فقہ کا درس, تفسیر کا درس, ادب کا درس اور قرآن کا درس دیا کرتے تھے. اور علماء مسجدوں سے ان حلقوں کے ذریعے سے بڑے بڑے علماء بن کر دنیا میں چلے جاتے تھے اور علم سیکھ کر چلے جاتے تھے. آج ان چیزوں سے ہماری مسجدیں محروم ہیں. رات کو عشاء کی نماز ہوئی اور تالا لگ گیا, صبح اشراق کی نماز ہوئی مسجد میں تالا لگ گیا, ظہر کی نماز ہوئی عصر تک کے لیے مسجد بند ہو گئی, عصر سے عشاء تک کے لیے کھلی ہے. ورنہ مسجدیں تو اعمال سے مزین رہتی تھیں, اعمال سے آباد رہتی تھیں. اپنی مسجد کو اعمال سے آباد رکھیں. اسی طرح میں عرض کروں گا, بہت سارے ہمارے نوجوان اپنا قیمتی وقت, میں صبح کو فجر میں آتا ہوں, اپنے گھر سے لے کے یہاں فجر تک آنے میں پورا راستہ ہمارے نوجوانوں سے بھرا ہوتا ہے, اور وہ کناروں پر بیٹھے موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں, سڑکوں پر پھر رہے ہوتے ہیں, گلے میں ہاتھ ڈال کر وہ ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں. میرے بھائیوں, دوستو, بزرگوں, یہ تو رمضان کی قیمتی گھڑیوں کا حال ہے. ہمارے پاس ان نوجوانوں کے اوقات کو کسی دینی کام میں لگانے کا کوئی مصرف نہیں ہے. ہم اپنے نوجوانوں کا تعلق مسجد سے قائم کریں, ایسی مہم چلائیں, ایسی اسکیم چلائیں, اور اس طرح ہم ایسی کوئی ایسا عمل پیدا کریں محلے کے اندر اور ایسی ترتیب قائم کریں کہ یہ ہوٹلوں پر بیٹھنے والے, یہ بیکار بازاروں میں پھرنے والے یہ مسجد میں آئیں. اگر یہ بچپن میں قرآن نہیں سیکھ سکے ہیں تو کوئی وقت ایسا ہو کہ یہ بڑے ہو کر اپنے کاروبار سے فارغ ہو کر جب آ جائیں تو مسجد میں قرآن سیکھیں, یہ نماز اپنی صحیح کریں, یہ اپنی دینیات کی کچھ باتیں ضروری مسجد میں آ کر سیکھیں. یہ اپنے فارغ وقت کو ہوٹلوں میں گزار کر یا ادھر ادھر گزار کر ضائع نہ کریں. اس کی ہمیں اپنے محلے وائز کوشش کرنی چاہیے. اور اسی طرح آخری بات میں عرض کروں گا, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, جیسا کہ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان حالات کے اندر ہمارے ہاسپٹل کا ہونا اور اسی طرح ہمارے کالج اور یونیورسٹی کا ہونا بہت ضروری.
میں نے شاید کسی جمعے کے بیان میں ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر جے پور کے اندر یہ سمجھے ہم کہ 10 لاکھ مسلمان رہتے ہیں، ایک مسلمان 1 روپیہ اگر روزانہ کالج اور اسکول کے نام پر اگر دے تو ایک دن میں 10 لاکھ روپیہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ ایک سال کے اندر 360 دن اگر ہم مانتے ہیں تو 30 کروڑ 36 لاکھ روپیہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ ایک سال کے اندر 30 کروڑ 36 لاکھ روپیہ آپ کے پاس آ گئے۔ آپ کیا یونیورسٹی قائم نہیں کر سکتے؟ آپ کیا کوئی کالج قائم نہیں کر سکتے؟ ہماری وہ مسلم بچیاں جو کالج میں جاتی ہیں اور ان کے ساتھ کیسی بے سلوکی اور بدسلوکی ہوتی ہے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پورے ملک کے حالات اس بات پر شاہد اور گواہ ہیں۔ اگر ان ٹھوکروں کو کھانے کے باوجود بھی اگر ہم نے سنبھالا نہیں لیا اور ہم نے کوئی کوشش نہیں کری تو ہم سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کم عقل کوئی آدمی بھی نہیں ہو۔ بہت سخت جملہ استعمال کر رہا ہوں، ہم سے زیادہ۔ آج ہم باتیں بہت زیادہ کر لیتے ہیں، میٹنگیں ہم بہت کر لیتے ہیں، لیکن کرنے کے نام پر ہم کچھ نہیں کرتے۔ میں کہہ رہا ہوں ہاسپٹل قائم کرنا ایک بہت دور، کرنا چاہیں سب کچھ کر سکتے۔ آپ دوسرے صوبوں میں جا کر دیکھو، آپ مہاراشٹر جاؤ، آپ مدراس جاؤ، آپ کیرل جاؤ، آپ دوسرے صوبوں میں جاؤ، وہاں ان لوگوں نے اس ضرورت کو سمجھا، اپنے کالج اور یونیورسٹیاں انہوں نے قائم کر۔ آپ عقل کنواں مدرسے میں چلے جاؤ، مولانا مستانوی صاحب کا جو مدرسہ ہے، ایک عالم دین ہے اور وہ دارالعلوم بھی چلا رہے ہیں، اور اپنے دارالعلوم کے تحت کتنے کالجز وہ چلا رہے ہیں۔ کیا جے پور کا مسلمان نہیں کر سکتا؟ میں کہتا ہوں کالج تو بہت دور کی بات ہے، آج تک ہم ایک ڈسپینسری ایسی قائم نہیں کر سکے جس پر کوئی غریب جا کر اپنے چھوٹے موٹے مرض بخار اس کی کوئی دوا لے سکے۔ آج کوئی ایسا میڈیکل اسٹور ہم قائم نہیں کر سکے کہ ایک محلے میں کوئی میڈیکل اسٹور ہو کہ محلے کا کہ جو ایسے مسلمان اور غریب لوگ ہیں، چاہے مسلمان ہو یا غیر ہو، کوئی بھی ہو، کہ ایک غریب رہنے والا محلے کا وہ جا کر اس کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں، ڈاکٹر نے پرچی لکھ دی اور اس نے قلم چلا دیا، بہت مہنگی دوا آتی ہے، اس میں استعداد نہیں رکھتی ہے۔ ایک بڑے عالم ہندوستان کے کہنے لگے آج علاج اتنا مہنگا ہو گیا ہے، وہ کہنے لگے میں نے اپنے استاد کی اہلیہ کے بارے میں سنا کہ وہ ہاسپٹل میں بھرتی ہیں اور بہت سخت بیمار ہیں، لیکن چند ہی دن کے بعد کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ وہ چھٹی ہو کر گھر آ گئی ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں نے یہ سوچا کہ ایسا کون سا جادو اور ایسا کون سا کرشمہ ظاہر ہوا کہ ایسی سخت بیمار اور ایسی سخت بیماری میں مبتلا اور چند دنوں کے بعد میں گھر آ گئی اور صحت یابی ہو گئی۔ کہنے لگے میں اپنے استاد کے گھر گیا، میں نے خیریت معلوم کری اور پوچھا اماں کیسی ہیں؟ تو استاد کہنے لگے بھائی اماں تو گھر تو آ گئی ہیں لیکن طبیعت ٹھیک نہیں۔ حضرت آپ چھٹی دلا کر کیوں لے آئے گھر پر؟ تو آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ یہ کہنے لگے بیٹا تمہیں معلوم ہے کہ آج کل علاج کتنا مہنگا ہو گیا ہے، میری استعداد اتنی نہیں ہے، نہ میں جس مدرسے میں پڑھاتا ہوں اس مدرسے کی میری تنخواہ اتنی ہے کہ میں اپنی بیوی کا اتنا مہنگا علاج کرا سکوں۔ اللہ کے بھروسے پر چھٹی دلا کر میں اپنے گھر لے آیا ہوں، اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیا ہے، اللہ کو زندگی منظور ہوگی تو میری بیوی زندہ رہے گی، ورنہ میری اللہ کو منظور ہوگا تو دنیا سے چلی جائے گی۔ آج علاج اتنے مہنگے ہو گئے ہیں، ان مہنگے علاجوں میں بھی ہم نے اپنے غریب محلے والوں کے لیے ہم نے اگر کچھ نہیں سوچا تو کون سا وقت آئے گا ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے کہ وہ اعلیٰ قسم کی تعلیم حاصل کریں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، گریجویشن کریں، وہ اعلیٰ قسم کی معیاری عصری تعلیم حاصل کریں۔ ان کے لیے ہمارے پاس کیا انتظام ہے؟ دوسرے کالجز کے اندر ہم داخلے کے لیے جاتے ہیں، لاکھوں اور کروڑ روپیہ خرچ کرنے کے باوجود بھی ان کو داخلہ نہیں ملتا ہے۔ یہ صرف میرے کہنے کی بات نہیں ہے، آپ اس سے زیادہ واقف ہیں، آپ کو تجربہ ہے۔ اس لیے میں عرض کروں گا آج کہ اگر ہم اس کے بارے میں اگر ان حالات میں بھی اگر ہم نے نہیں سوچا تو کون سا وقت آئے گا ہم اس وقت میں سوچیں۔ میں یہ کہتا ہوں آپ بڑے لیول سے کوئی کام نہیں کر سکتے، آپ چھوٹے لیول سے کریں۔ جب بھی کوئی پودا پیدا ہوتا ہے تو وہ پھل دینے نہیں لگتا پہلے دن، پہلے وہ چھوٹا سا ہوتا ہے، پہلے کوپل نکلتی ہے، دھیرے دھیرے کر کے وہ بڑھتا ہے، اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اس کو پانی دینا پڑتا ہے، اس کو کھاد دینی پڑتی ہے، اس کے چاروں طرف باؤنڈری بنانی پڑتی ہے اس کی حفاظت کے لیے، تب جا کر وہ مدتوں میں ایک ایسا درخت بنتا ہے جو پھل دیتا ہے۔